तमाम इदारे एक कश्ती में सवार हैं। एक साल में अपोजिशन झूठा स्कैंडल भी नहीं ला सकी। इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूँ, एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुकूमत के एक साल मुकम्मल होने पर खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, IMF की शर्त थी कि $5 मिलियन का नुकसान पूरा करें। मैं और आर्मी चीफ दोस्त मुल्कों के पास गए, वहां जाने से ये गैप पूरा हो गया। तरक्की और खुशहाली के सफर में तेजी तब आएगी जब खवारिज का खात्मा कर लेंगे। माजी में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ था, इस फितने ने फिर कैसे सर उठाया सब जानते हैं। दहशतगर्दी को दोबारा कौन लेकर आया, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान के जवान हर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। खुसूसी इजलास में वफाकी वजीरों ने कारकर्दगी बताई। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि सरमायाकारों का मुल्की मईशत पर एतमाद बहाल हुआ है। मादनियात से इस्तेफादे के लिए खुसूसी कमेटी काम कर रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि स्टॉक मार्केट में एक साल में 71% कारोबार बढ़ा। हुकूमत इकदामात से पॉलिसी रेट में नुमाया कमी ला रही है। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। आर्मी मालियाती इदारे का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान के मुआशी इकदामात को सराहा जा रहा है। वजीर तवानाई उवैस लगारी बोले, तवानाई के शोबे में इस्लाहात की हैं, अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी तरजीह है। चंद सालों में सर्कुलर डेट के खात्मे का प्रोग्राम बन चुका है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमती इकदामात से तमाम इदारों में तरक्की का सफर जारी है। हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने अपने इदारे का एहतसाब सबसे पहले किया। आर्मी चीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान सबसे पहले है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मैरीटाइम के इजलास में फैसल वाडा की गुफ्तगू। कहा, सेक्रेटरी मैरीटाइम ने 60 अरब की चोरी बचाने में किरदार अदा किया। मैरीटाइम में करप्शन के पलंदे लेकर आए हूँ, ऐसे ऐसे सबूत दूंगा कि हैरान रह जाएंगे। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट खुद मुख्तार बनकर काम करें, हम मदद करेंगे। बानी और बुशरा बीबी खाली पेट रोजा रख रहे हैं। दोनों को सहर अफ्तार में खाना ना दिए जाने की इतलात है। बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा इबादत से भी रोका जाता है। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर सैफ के बयान की तरदीद कर दी। सहरी न देने और इबादत में खलल की बातों में सदाकत नहीं। बैरिस्टर सैफ से बाज परस की जाएगी कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। बानी की सेहत भी बिल्कुल ठीक है। दोपहर 12 बजने उठने वाला शख्स रोजा कैसे रख सकता है। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि बानी PTI को हफ्ते में 3 दिन गोश्त मिलता है। सब्जियां, दालें, चकंदर का जूस, कॉफी, उबले हुए अंडे और खुश्क मेवाजात दिए जाते हैं। बुशरा बीबी का खाने को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। जब उनके पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत और हमदर्दी कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद रिजवान को T20 की कप्तानी से हटा दिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम और नसीम शाह भी T20 से ड्रॉ। सलमान अली आगा को मुख्तसर फॉर्मेट में कप्तानी सौंप दी गई। शादाब खान के बतौर नायब कप्तान टीम में वापसी। वनडे स्क्वाड से शाहीन और हारिस रऊफ की छुट्टी। कामरान गुलाम और हसनैन भी ड्रॉप। मोहम्मद रिजवान कप्तान बरकरार। बाबर आजम और नसीम शाह वनडे स्क्वाड में होंगे। अब्दुल्ला शफीक की भी वापसी। इरफान खान न्याजी, सलमान आगा, इब्रार खुशरल शाह, सुफियान मकीम और मोहम्मद अली दोनों स्क्वाड्स में शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी कबूल करने के बावजूद आकिब जावेद हेड कोच बरकरार। कहते हैं कि बतौर हेड कोच चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। 3 से 4 माह में किसी भी चीज को ठीक नहीं किया जा सकता। 2.5 साल में कई कोचेज और सेलेक्टर बदले। ये तब्दीलियां किसी भी टीम में आती तो उसका यही हाल होना था। T20 को एक नए सिमत में लेकर जा रहे हैं। रवां साल एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप हदफ है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए T20 टीम के दरवाजे बंद नहीं किए। दौरा न्यूजीलैंड में मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल दुबई में जारी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 265 रन का हदफ दे दिया। स्टीव स्मिथ 73 रन, एलेक्स कैरी 61 रन बनाकर नुमाया रहे।
سندھ پولیس کا فارنزک سافٹ ویئر ناکارہ، ارمغان کے گھر سے ملے اسلحے کا فارنزک نہ ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ CIA نے بھی اسلحے کے فارنزک میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ اسلحے اور خول کی محدود جانچ کرائی گئی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان کے ریمانڈ میں 6 دن کی توسیع۔ بھارتی نیات تاجر انکت سریواستو کینیڈا میں خفیہ سرگرمیوں میں ملوث نکلا۔ CSIS نے 2015 میں رپورٹ جاری کی۔ سریواستو گروپ میں جعلی ویب سائٹ چلانے کا الزام۔ نیوز آؤٹلیٹس کی طرح نظر آنے والی ویب سائٹ کا مقصد پاکستان کے خلاف مواد پھیلانا تھا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سرگرمیاں ثابت کرتی ہیں کہ بھارتی باشندے غیر ملکی سرزمین پر غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیمیں خواتین کو ڈھال بنا رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جھوٹے وعدوں سے ورغلا کر جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ خود کش حملوں کے لیے خواتین کو استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی جانچ پڑتال سے بچ سکتی ہیں، انہیں کم مشکوک سمجھا جاتا ہے۔ اقتصادی جائزے کے لیے IMF وفد اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے درمیان مذاکرات۔ وزیر خزانہ کی معاشی صورتحال پر بریفنگ۔ کامیاب مذاکرات کی صورت میں پاکستان کو قرض پروگرام کی $1 ارب کی نئی قسط ملے گی۔ ریونیو کلیکشن پر چیئرمین FBI راشد محمود لنگڑیال نے بریفنگ دی۔ مری، گلیات اور آزاد کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں برفباری سے نظام زندگی شدید متاثر۔ مری میں سیاحوں کے داخلے پر پابندی۔ 17 میل ٹول پلازا سے مری ایکسپریس وے کو بند کر دیا گیا۔ چانگلہ گلی اور ٹھنڈیانی میں 2 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ گلیات میں شدید برفباری کے باعث تعلیمی ادارے 4 روز کے لیے بند کر دیے گئے۔ آزاد کشمیر میں شدید برفباری کے باعث وادی نیلم اور وادی لیپا کا دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع۔ بجلی کی فراہمی معطل۔ وادی نیلم سمیت 5 اضلاع میں اسکولوں کو چھٹیاں دے دی گئیں۔ کوئٹہ چمن میں بھی شدید سردی، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ کراچی قائد آباد پل کے نیچے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ڈاکو نے ہائی روف میں سوار شہری سے پیسے چھیننے کے دوران گولی مار دی۔ رواں سال کے 2 ماہ کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر 12 افراد کو قتل اور 41 کو زخمی کیا جا چکا ہے۔ دارالعلوم حقانیہ خودکش دھماکے سے متعلق CTD کی تحقیقات۔ تفتیش کا دائرہ کار افغان مہاجر کیمپوں تک وسیع کرنے کا فیصلہ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خودکش بمبار کا تاحال نادرہ میں ریکارڈ نہیں مل سکا۔ حملہ آور 21 سے 22 سال کا تھا۔ خاکہ تیار کیا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی دارالعلوم حقانیہ آمد۔ مولانا حامد الحق کی شہادت پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کے لیے 12 ارکان اسمبلی کے نام شارٹ لسٹ۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف نے ناموں کی منظوری دے دی۔ جن لوگوں کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں ان میں بیگم ذکیہ شاہ نواز، رانا محمد اقبال، منشا اللہ بٹ، ایوب گادھی، سلمان نعیم، رانا طاہر اقبال، افتخار حسین، رانا محمد ارشد اور دیگر کے نام شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی احکامات پر بانی PTI کی مشتبہ بی بی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس کی درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل سے استفسار کیا کیا عدالت کے حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ سپرنٹنڈنٹ نے کہا عدالت کے حکم پر مکمل عمل ہو رہا ہے۔ من پسند پبلشر سے درسی کتابوں کی چھپائی کے خلاف درخواست۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکومت کو پرائیویٹ پبلشرز کے ساتھ معاہدے سے روک دیا۔ فریقین کو نوٹس جاری، جمعرات تک جواب طلب کریں۔ محکمہ تعلیم سندھ کا 5000 گوشت اساتذہ نوکری سے نکالنے کا فیصلہ۔ وزیر تعلیم سندھ نے گوشت اساتذہ کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی۔ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے بڑی تعداد میں اساتذہ گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ ویٹنگ لسٹ میں موجود میرٹ ٹیسٹ پاس امیدواروں کو بھرتی کیا جائے۔ سندھ یونیورسٹی کے طلباء کا کینالز نکالنے اور پانی کی قلت کے خلاف احتجاج۔ انڈس ہائی وے بلاک کرنے کی کوشش، پولیس موبائل کے شیشے توڑ دیے۔ پولیس نے 4 طلباء کو گرفتار کر لیا۔ چاروں صوبوں کی سیوریج لائنیں ایک بار پھر پولیو وائرس سے آلودہ نکلی۔ سیوریج لائن سے سیمپلز 3 سے 12 فروری کے درمیان لیے گئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سندھ کے 13، بلوچستان کے 5، خیبر پختونخوا کے 3، پنجاب کے 4 اضلاع کے ماحولیاتی نمونے پولیو پازیٹیو نکلے۔ رواں سال ملک میں 6 پولیو وائرس کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔
غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ ختم ہوتے ہی اسرائیل نے پھر حملے تیز کر دیے. جنوبی غزہ میں 2 فلسطینی شہید. اسرائیل نے رفح میں واٹر پلانٹس کی بجلی بھی بند کر دی. اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد روکنے سے فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. اسرائیلی وزیر اعظم نے یرغمالی رہا نہ کرنے پر حماس کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی. غزہ کی تعمیر نو سے متعلق عرب ممالک کا اجلاس آج قاہرہ میں ہوگا. نیتن یاہو کی جانب سے غزہ جنگ کو نشاط ثانیہ قرار دینے پر اسرائیلی پارلیمنٹ میں ہنگامہ. پارلیمنٹ میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا. ہلاک شدگان کے اہل خانہ اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی. آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. یرغمالیوں کے لواحقین حکومت کے مخالف نعرے. امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین کی فوجی امداد روک دی. وائٹ ہاؤس اہلکار کے مطابق یوکرین کو فوجی امداد روک کر معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں. زیلنسکی کی جنگ بندی کی کوشش پر امداد روکنے کا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے. کانگریس نے ٹرمپ کی صدارت کے بعد کسی نئی فوجی امداد کی منظوری نہیں دی تھی. سابق صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو فوجی سامان کی منتقلی جاری رکھنے کی منظوری دی تھی. Tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States. کینیڈا میکسیکو پر 25.25% اور چین پر 10% ٹیرف آج سے نافذ ہو گیا. ٹرمپ کے اعلان کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ گر گئی. ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں مندی دیکھی گئی. کینیڈا کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو فوری جواب دیا جائے گا. کینیڈا بھی $155 ارب کے ٹیرف لگانے کے لیے تیار ہے. چین نے امریکہ پر جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے آئندہ ہفتے امریکی زرعی درآمدات پر 10 سے 15% ٹیرف عائد کیا جائے گا. اٹھارہ کلو وزنی ادویات کی مزید کھیپ پاڑا چنار ڈی ایچ کیو پہنچا دی گئی. مشیر صحت خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ سرکاری ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادویات پہنچائی گئی. ضروری طبی آلات اور لیبارٹری سیرم بھی پاڑا چنار پہنچایا گیا ہے. زمینی راستوں کی بحالی تک ہیلی کاپٹر سے ادویات کی فراہمی جاری رہے گی. کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. مہمان بنیں گے معروف اداکار بہروز سبزواری. میزبانی کے فرائض انجام دیں گے اینکر ہارون رفیق. باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے. عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان. اور یونان میں آٹے کی سالانہ جنگ چھڑ گئی. فیس ماسک اور پلاسٹک سوٹس پہنے شہری سڑکوں پر نکلے. ایک دوسرے پر رنگین آٹے کا چھڑکاؤ کرتے رہے. آٹے سے لت پت منچلے جھومتے گاتے رہے. اسموک پر بھی پھوٹتے رہے. 2 سال سے قدیم کارنیول میں شہری بھرپور جوش و جذبے سے منا رہے ہیں.